Is watching pornography a major sin? بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, امام ابن حجر الہیثمی 10th century آف اسلامک کیلنڈر یہ اسکالر ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ میجر سینس کو لسٹ ڈاؤن کیا, اور ان میں سے انہوں نے ایک میجر سین جو ہے وہ کسی نان محرم کو شہوت کے ساتھ یعنی ڈیزائرفل یا لسٹفل نظروں کے ساتھ دیکھنا اس کو کنسیڈر کیا. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک میجر سن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے. اور اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کوئی مائنر سن ہے تو علماء کہتی ہیں اس کو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے اور یاد دلانا چاہیے کہ ایون اگر آپ اس کو مائنر سن بھی کنسیڈر کر بھی لیں, پھر بھی کسی چیز کے بارے میں کنسسٹنسی مائنر سن کو میجر سن بنا دیتی ہے. تو اس میں خلاصی والی بات یہ ہے کہ اٹس اے میجر سن, اور میجر سن وہی ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہے قیامت کے روز. اور آبویسلی یہ جن گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ دے آر آف کورس سبحان اللہ, اس پر میں آگے بھی ڈسکشن ہوگی کہ اللہ نے جو سزائیں ان کے لیے رکھی ہیں سبحان اللہ وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دس از اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن چلیں ہمیں سمجھ آ گئی یہ میجر سن ہے, بٹ so many people are involved in it, so many people, as if کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. بلکہ مجھے وہ ایک ویڈیو بھی یاد آ گئی, ایک پیٹ گوٹ کے نام سے ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اس میں انہوں نے کچھ ڈرائنگز کے تھرو سبلیمنل میسیجز دیے. ایک ڈرائنگ یہ تھی کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ سے مراد یہی تھی کہ pornography addiction and people are involved in lust and things like that. اور آپ نے کہا کہ اس کے امپیکٹ تو بہت ہی ڈیزاسٹرس ہے. بٹ شیخ, ڈونٹ یو تھنک کہ people will get hopeless when we say it's a major sin, it increases the guilt because so many people are involved. مطلب ابھی میں کھول کے دکھا دوں آپ کو وائی سی کا چینل, یا ہماری ای میلز آپ ہی کھول لیں, اپنی کھول لیں, میرا تو خیال سب سے زیادہ یہی ایشو آ رہا ہے. تو what to do, آگ لگی ہوئی ہے, ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے. اچھا علی بھائی, اس میں نا جو آپ نے ہوپلیسنس کی بات کی نا, میں بالکل سمجھتا ہوں اس بات کو. ہوپلیسنس عام طور پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں کے ہاں, اور خاص طور پہ جیسے سوالات ہوتے ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ہوپلیسنس کے پیچھے ایک فالس نوشن ہے, اور وہ فالس نوشن اور بلیف یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں. میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں. یہ ہمیں نا یہ تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, میں بھی یہ کامن نیریٹو ہے, ہم بار بار کہتے ہیں یار شہوات بہت زیادہ ہیں, اس دور میں کنٹرول کرنا آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. میرا خیال ہے یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہوپلیسنس بھی آتی ہے, اور اس سے نا ان ریئلسٹک بندہ اپنے سے پھر ایکسپیکٹیشنز بھی رکھ لیتا ہے اگر اس کو اوور کم کرنا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فار ایگزامپل اس کو اوور کم کرنا تو شاید مجھے کسی اور دنیا میں رہنا پڑے گا جا کے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ دیر آر پیپل, اور میں لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے اپنے ایکسپیرینسز رہے ہیں, میں نے اس بات کو نوٹ کیا. آلدو یہ مشکل ہے, اٹس اے چیلنج, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور اس کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ جو ہے ہمارے یعنی اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, اور وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں, اور بہت سی ڈسکشن میں یہ چیزیں انشاءاللہ واضح بھی ہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے بہت ورس کنڈیشن سے بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ ریپینٹ کیا. بہت سے لوگوں نے, میں تو گوروں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک ٹوٹل چھوڑا ہوا ہے. جی ایسے ہی. اور دیکھیں ان کے پاس تو وہ اس لیول کی اسپرچویلٹی اور شاید ہمارے وہ کانسیپٹس نہیں ہیں, لیکن مے بی ان کی ول پاور یا دے ریئلائز سم ہاؤ کہ وہ اس چیز سے نکل آئے. ربی, آئی ول لائک ٹو آسک یو کہ آپ کافی ملتے رہتے ہیں, ہمارے والنٹیئر ہیڈ بھی ہیں ماشاءاللہ, تو یوتھ آپ سے کافی ملتی ہے. آپ نے کوئی یوتھ ریسنٹلی دیکھے, ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں, ناٹ پیپل آف آر ایج جو میرڈ ہیں, ینگسٹرز ان میرڈ جو اس چیز سے بچے ہوئے ہیں, ہو کین بی این انسپریشن فار ادرس. دیکھیں آپ نے کوئی کسی نے کوئی سکسیس اسٹوری اپنی ریسنٹلی تو نہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک جو ہے وہ ٹین ایجر سے ملاقات ہوئی, جو آپ سمجھ لیں گے ابھی ایڈلٹہڈ میں ابھی وہ انٹر ہو رہا تھا. تو اس نے اپنی چیزیں شیئر کی میرے ساتھ, اور بڑی انسپائرنگ تھی اسٹوری کہ کس طرح وہ اس چیز میں آیا اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو چھوڑا. لیکن اس کا جو اگر مین کرکس میرے سے پوچھے نا, وہ کرکس یہی تھا کہ اس نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ میرے لیے پروڈکٹیو نہیں ہے, کیونکہ اس نے پروڈکٹیوٹی کو سمجھا پہلے کہ میری زندگی میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اوبویسلی اس کی اسٹڈی افیکٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ افیکٹس ہیں, اس کے کانسیکوینسز ڈراسٹک قسم کے ہیں. تو اس نے
سوچا یہ کہ مجھے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے, اور پھر اس نے لیس ڈاؤن کیا کہ اب میں یہ کام کروں گا تو میری پروڈکٹیوٹی انہینس ہو جائے گی اور میرے رزلٹ اچھے آنے لگ جائیں گے, جس میں اس کی اسٹڈیز بھی ہیں, اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بھی ہے, اس کا اپنے ساتھ کیا بیہیویئر ہے, اس کے سبلنگس کے ساتھ, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, اس کے ٹیچرس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. آبویسلی بیہیویئر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ. تو اس نے اپنے آپ کو ود دا پیسیج آف ٹائم چینج کیا اور اس نے فیڈ بیک لینا شروع کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. مطلب کہ اس نے 2 ویک اپنے پہ کام کیا اور اس کے بعد اس نے فیڈ بیک لیے اپنے اسپیشلی سبلنگ سے, پیرنٹس سے اور اپنے ٹیچر سے اور جو اس کے کلاس فیلوز تھے. اور پھر اس نے لسٹ ڈاؤن کیا کہ اب کون کون سی چیزیں مجھے اور بہتر کرنی چاہیے. لیکن اس کو تقریباً 6 ماہ سے زیادہ اس کو لگے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور الحمدللہ ہی از سیف. یعنی he took the ownership Yes, اور yes. he realized he needs to be productive. Yes. And this helped him a lot. Yes. حماس, میرا آپ سے بلنٹ سوال یہ ہے کہ ڈو یو تھنک کہ آج کے دور میں, جیسے مغیرہ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے, بٹ ڈو یو پرسنلی تھنک کہ آج کے دور میں ایک ٹین ایجر اس گناہ سے بچ سکتا ہے؟ جی ایبسلیوٹلی بچ سکتا ہے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ؟ دیکھیں ایون جب ہم گروئنگ اپ تھے نا, کچھ ہم جانتے تھے کچھ لڑکوں کو, ٹھیک ہے نا, اور وین دے سے سم تھنگ وی ریئلی آپ بلیو کر سکتے تھے کہ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی سٹوریز یہ شیئر کی تھی کہ بھی میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا یا نہ دیکھا نہ یہ کیا وہ کیا, اور وہ ان کا مینس لیول آف کنٹرول باقی ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتا تھا. یو کین ٹرسٹ. اب لوگ نا بہت زیادہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ اٹ کین بی یو آر لائنگ اور یہ وہ چیزیں یا اس طرح کی چیزیں, یا ایکسپوز نہیں ہوا. دیکھیں ایون اف اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایکسپوز ہوا یا کوئی بھی ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس یہ ابیلٹی بالکل ہے, کیونکہ باقی جس طرح اگر فرض کریں کہ عادتات ہیں یا امپلس کنٹرول ہے یا اس طرح کی چیزیں, ان سے ریکوری ہو سکتی ہے, تو یہ بھی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جسے کنٹرول ہو سکے. اور اسپیشلی بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹین ایئرز ہیں اس میں زیادہ ایزی ہے. میں یہ کہوں گا, حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, لیکن 10 ایئرس میں اس کو کنٹرول کرنا بھی زیادہ ایزی ہے. اس کی وجہ سے کہ جو بچہ ہے نا, اس کے پاس بہت زیادہ وہ مطلب یعنی ایکٹیو برین ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے اس کے پاس سیلف کنٹرول, اور اس کی بھی ایبلٹی جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے. جو بندہ ایکشن اورینٹیڈ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا, اتنا زیادہ اس کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی, اپنی چیزوں کو اور اپنی عادات کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے فارمیڈیبل ایئرس کے اندر. بعد میں وہ چیزیں پکی بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ایون دو بعد میں بھی چھوڑ سکتی ہیں, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے, آئدر آپ وہ ویل میں جمپ کریں گے یا پھر آپ اسے باہر نکل کریں گے. ویری ہوپ فل. علی بھائی آئی ول ایڈ ہیئر کہ جس طرح اس طرح کا جو کویسچن ہے نا میرے سے پوچھتے ہیں, والنٹیئرز بھی پوچھتے ہیں, اور بھی کوئی جو جنرل کوئریز کے لیے لوگ آتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں, اسپیشلی جو اس ایج کے ہوں, ٹین ایجرس کو میں یہی بات کرتا ہوں, ایڈوائس بھی کرتا ہوں. اسکول میں بھی جب تھا کہ آپ کی جو ایج ہے وہ لرننگ کی ایج ہے, جو بھی لرن کریں گے وہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. اور اس میں اگر آپ پروڈکٹیو چیزیں لرن کر لیں گے, اوبویسلی آپ ایڈ کر لیں گے, ایکسرسائز کر لیں گے, اسپورٹس کر لیں گے, اور اپنی انرجیز کو انرجیز کو اپنے چینلائز کرنا ہے. ہم چینلائز نہیں کرتے. اب انرجیز اتنی زیادہ ہیں, بچہ کہتا ہے میں کیا کروں. اگر بچے کے پاس پیرنٹس اس کو اگر نہیں فوکس دے رہے یا اس کے اوپر کوئی جو ہے اٹینٹیو ہی نہیں ہے پیرنٹس, تو اوبویسلی بچہ گھر پہ ہے, اس کے پاس صرف ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ فون کی ایکٹیویٹی ہے. اب وہ اس کو میکسیمم طریقے سے اپنی انرجی یہاں پہ لگائے گا. اگر وہ اپنی انرجی چینلائز کر لے گا, اسپورٹس میں کر لے گا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ اس ایج کے اندر, تو اس کا برین یہ لرن کر لے گا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. لیکن اگر وہ اس ایج میں پورے 2-3 سال تک یہی کام کرتا ہے, گھر جاتا ہے فون یوز کرتا ہے, پیرنٹس کے لیے اس کا بریک ٹائم کیا ہے فون, اس نے اسٹڈی کر لی اب آپ گیمس کھیل لو, اسٹڈی کر لی اب آپ فون استعمال کر لو, تو وہ بار بار ایکسپوز ہو رہا ہے فون کے ساتھ اور اپنی انرجی میکسیمائز طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہے فون کے ساتھ. تو پیرنٹس بھی, اور اگر ہم لوگ بھی ان کو ڈائریکٹ کر سکیں کہ اپنی انرجیز کو چینلائز کریں اچھے طریقے سے, تو اوبویسلی بہتری آئے گی, کیونکہ اس کا برین اس ایج میں 3-4 سال 5 سال تک یہ لرن کر چکا ہوگا کہ جب بھی آپ کے اندر پاور, آپ کے اندر انرجی ہے, تو آپ نے یہی ایکٹیویٹیز کرنی ہے اور پھر اپنے آپ کو اپنی انرجیز کو ڈرین کرنا ہے.